ہمیں سندھ میں بھی قبول نہیں، ہمیں بلوچستان میں بھی قبول نہیں، ہمیں پنجاب میں بھی قبول نہیں، ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی قبول نہیں۔ جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی۔ اور یہ عوامی تحریک آگے بڑھے گی، یہ صرف جلسوں تک اب محدود نہیں رہے گی۔ میرے ساتھیوں، میں آپ کی قوت سے باتیں کر رہا ہوں۔ اوپر اللہ کی قوت ہے، زمین پر آپ خدا کی قوت بنیں، اور اپنی قوت کی بنیاد پر مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر حالات سخت ہو جاتے ہیں، جیلوں قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ اگر حالات آگے بڑھتے ہیں اور معاملہ جیلوں تک جاتا ہے تو جائیں گے یا نہیں؟ جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تمام کھڑے ہو جاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، کھڑے ہو جائے، قید کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ اور پختوں کے اور تو ہوا ہے کہ ڈک بدے جیلوں گوستا حکومت نہ منو۔ موجودہ حکومت، موجودہ اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی اسٹیبلشمنٹ، اقوام انٹرنیشنل ایجنٹ اسٹیبلشمنٹ۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ پیغام ہے جو ہم ان اجتماعات کے ذریعے اپنے مقتدرہ کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی بیوروکریسی کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں غلام بن کر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، انہی جذبوں کے ساتھ سلامت رکھے، اس خودداری کے ساتھ اور خود مختاری کے جذبات کے ساتھ۔ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور پوری آزادی کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے تمہاری غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں ماں باپ نے تمہاری غلامی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، وہی پیغام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا۔ تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے، جبکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد چلا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ تھے۔ ہم انہی تعلیمات کے پیروکار ہیں اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔